یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ لباس کے بارے میں پرسوں بھی گفتگو ہوئی، کل بھی ہوئی۔ کل ہم نے کہا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَى خیر، تقوی کا لباس یہ بہتر ہے۔ اب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام جنتی لباس پہنتے تھے، بی بی حوا بھی جنتی لباس پہنتی تھی۔ تو اب بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کے اولاد کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یاد کرو کہ تمہارے آبا سے جنتی لباس کس نے اتارا؟ تو جواب کیا ہے؟ شیطان نے۔ تو پھر شیطان کے دوست مت بنو، شیطان کے دوست مت بنو۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کے اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان کو ایسا موقع مت دو یا شیطان تمہیں وسوسے فتنے میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح نکالا اس نے تمہارے والدین کو جنت سے، جس طرح نکالا ان نے تمہارے والدین کو جنت سے۔ ابوی، اب والد، ابوی دو والد، تو کیا مطلب کسی کے دو والد ہوتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں تغلیباً، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تغلیباً۔ اب کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا ہؤلاء المؤمنات نہیں کہتے، یا ایھا الذین آمنو، تو اس میں مومن عورتیں بھی ہیں۔ تو اسی طرح ابویکم تمہارے والدین، جس میں ماں باپ دونوں شامل ہیں، ینزع عنہما، اتارا دونوں سے، لباسہما، ان کا لباس، لیوریہما سوآتہما، تاکہ وہ دونوں دیکھے ایک دوسرے کی وہ جگہ جس کے چھپانا لازم ہے، جس کا چھپانا لازم ہے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے، من حیث، ایسی جگہ سے، لا ترونہم، جن کو تم نہیں دیکھتے۔ اے بنی آدم، شیطان تمہارے چاروں طرف سے حملہ کرے گا، ہر طرف سے تمہیں دیکھے گا، لیکن تم شیطان کو انا جعلنا الشیاطین، ہم نے بنایا ہے شیطانوں کو، اولیاء، دوست، للذین، ان لوگوں کا، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں لاتے، شیطان اس کا کیا بنایا؟ تو معلوم ہوا کہ جن کے اندر ایمان ہے وہ کبھی شیطان کے دوست ہو تو وہ دوست بنیں گے تو کس کے بنیں گے؟ اللہ کے۔ کس کے بنیں گے؟ اللہ کے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ کوئی برائی کرتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، یہ کام تو ہمارے بڑے بھی کرتے تھے، یہ کام ہمارے۔ اب اس آیت کا ذرا سمجھو کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قبیلہ حمص جو قریش کا قبیلہ تھا، وہ کپڑے پہن کر طواف کرتے تھے، باقی عرب ننگے ہو کر کیا کرتے تھے؟ اور پھر کہتے یہ تو ہم نے اپنے آبا اجداد کو دیکھا ہے کہ وہ ننگے ہو کر کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی اللہ کا، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمارے بڑے ننگے ہو کر طواف ہو، تو ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں، تو گناہگار کپڑوں کے ساتھ ہم طواف بیت اللہ کا نہیں کرتے۔ تو کیا جو حمص قبیلہ ہے وہ بھی پیغمبر انبیاء تو نہیں تھے، تو وہ بھی گناہ نہیں کرتے تھے، تو وہ پھر کپڑے پہن کر کیوں طواف کرتے تھے؟ تو یہ حکم اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہے کہ تم ننگے ہو کر طواف کرو۔ اللہ رب العزت تو انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ تو اگر حمص قبیلوں والے کو ہے کہ تم کپڑے پہنو اور اس کے علاوہ جو اہل عرب ہے وہ کپڑے مت پہنو، یہ تو پھر انصاف پر مبنی بات ہو۔ یا جو حمص قبیلے والے ہیں وہ گناہ سے پاک صاف، باقی گناہگار، یہ بھی انصاف کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اتقول واللہ امرنا بہا،
اللہ نے ہمیں ایسا طواف کرنے کا حکم دیا ہے، یہ کہتے ہیں۔ قل فرما دیجئے پیارے محبوب، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے، حکم اس وقت نہیں تھا کہ اپنا سطر چھپاؤ، لیکن جب جنتی لباس اترا تو جنت کے جتنے بھی پتے تھے وہ اکٹھا کر کے اپنے آپ کو چھپا رہے تھے۔ تو فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ اپنی شرمگاہ کو کیا کرے؟ چھپائے۔ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ رب العزت حکم نہیں دیتا بے حیائی کا۔ تو یہ جو تم کہہ رہے ہو نا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے یہ بات گڑھ لی ہے، اللہ کی طرف سے ایسا کوئی حکم ہو؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر ایسی بات بناتے ہو جو تم خود کرتے نہیں، جو تم خود نہیں کرتے؟ حمص قبیلے والے وہ تو خود کپڑے پہن کر طواف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے اللہ کا کہ ننگے ہو کر طواف کرو۔ قل فرما دیجئے امر ربی بالقسط، اللہ حکم، میرا رب جو ہے وہ حکم دیتا ہے انصاف کا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے چہرے کو سیدھا رکھو ہر سجدہ کرتے وقت، ہر سجدہ کرتے وقت اپنے چہرے کو کیا کرو؟ یعنی اللہ کی طرف۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو خالص کر کے پکارو، اسی کو اپنا عقیدہ، اپنا یقین، اپنا دین خالص کر کے کیا کرو؟ اسی کو پکارو۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ تمہیں کیا کریں گے؟ پیدا کریں گے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، دو جماعتیں بن گئی، ایک حق پہ اور ایک گمراہی پر، ایک حق پر اور ایک رحمان کے دوست اور دوسرے شیطان کے دوست۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، جو گمراہ ہے انہوں نے پکڑا شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر کن کو دوست بنایا؟ شیطان کو۔ وَيَحْسَبُونَ، اور پھر یہ بھی یقین رکھتے ہیں انہم مہتدون، کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں؟ باہر کسی بھی پاگل کو آپ کہے کہ وہ تو پاگل ہے، وہ اپنے آپ کو پاگل ہو۔ اسی طرح جن کے اندر ایمان نہیں ہے، تم غلط ہو، وہ اپنے آپ کو غلط ہو۔ تو اس طرح جو لوگ گمراہ ہے، جو لوگ شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو گمراہ نہیں کہیں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہدایت پر ہمیں، یہ باقی سارے گمراہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ہر قسم کی گمراہی سے حفاظت نصیب فرمائے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اے بنی آدم، اے انسانوں، تم ہر سجدے کے وقت اپنی زیب زینت کرو، اپنی خوبصورتی۔ تو پھر یہاں پر جتنے بھی گریس والے ہیں، ٹائر والے ہیں، ڈینٹر پینٹر، وہ تو گندے کپڑے پہن کے آتے، پھر شادی میں اس طرح تو نہیں جاتے، اللہ کے سامنے اس طرح کپڑوں میں کھڑے ہو جاتے۔ پھر اب جب بندہ کہتے آ جاؤ نماز کے لیے، میرے کپڑے ناپاک ہیں، تو اچھا تو پھر یہ سارے کام جب ہم کرتے یہ ناپاک کپڑوں میں کرتے؟ تو ہاں، کام کا جو کپڑے ہیں وہ بھی پاک رکھا کرے، اس میں بھی پیشاب نہ کیا کرے۔ وہ اب کیا ہوا، یہ پیشاب کے قطرے لگ گئے، تو کوشش کرے کہ ہم واش روم استعمال کریں تو ایسے طریقے پر استعمال کریں کہ اس کی کوئی پیشاب کے چینٹے وغیرہ ہمارے اوپر ہو۔ ہاں، یا اگر پیشاب کے قطرے ہمارے شلوار یا پینٹ پہ نہیں ہے، پھر اس وجہ سے ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ مسجد نہ جائے، نماز نہ پڑھے، تو یہ تو اس سے اور بھی بڑا گناہ ہے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ جن کپڑوں میں ہم کام کریں وہ بھی پاک رکھے، اور اگر ہو سکے تو کوئی ایسا سوٹ ایسا ہم اپنے پاس رکھے جب مسجد میں جائے تو وہ پہن کے جائے، تاکہ مسجد میں جو لوگ نماز کے لیے آتے ہیں وہ پسینے کے بدبو سے وہ بدزن نہ ہو، پھر وہ مسجد آنا نہ چھوڑ دے کہیں۔ یہ جو جمعے والے دن غسل کہتے ہیں نا، غسل کرو، کیوں؟ لوگ زیادہ آتے ہیں، تو اس وقت لوگ کہتے باڑی کام کرتے تھے، تو جب مسجد میں آتے تھے، مسجد کچی ایسی نہیں، تو پھر یہ خوشبو جو ہم کرتے ہیں یہ نہیں تھی، تو لوگ تنگ ہوتے تھے۔ لوگ کیا ہوتے تھے؟ تو حکم آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں کہا کہ اے لوگو، جب جمعے کے لیے آتے ہو تو غسل کیا کرو، جمعے کے لیے آتے ہو تو کیا کرو، اور ایک اور کہ جب تم مسجد جاتے ہو تو بدبودار چیز مت کھایا کرو، جس طرح لہسن، پیاز۔ کیوں؟ جب ساتھ میں بندہ کھڑا ہے، منہ سے بدبو جاتی ہے،
تو پھر کیا ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، یا فرشتے اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ تنگ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مسواک کیا کرو، مسواک کیوں؟ بعض لوگ پیاز یا توم نہیں کھاتے لیکن ان کی منہ سے بہت بدبو آتی ہے، وجہ یہ ہے کہ نہ وہ ٹوتھ پیس یوز کرتے ہیں نہ مسواک یوز کرتے ہیں، خود پتہ نہیں ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا، لیکن ساتھ جو بندہ ہوتا ہے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کیا منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ مسواک کی۔ اچھا، وَكُلُوا کھاؤ، وَاشْرَبُوا پیو، کُلو کھاؤ اللہ کا رزق، وَاشْرَبُوا پیو، وَلَا تُسْرِفُوا مگر اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ اسراف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جن چیزوں سے آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پھر اس کے اوپر اور بناتے ہیں، اس کے علاوہ پھر اور بناتے ہیں، یا ناجائز کاموں میں لگاتے ہیں، ناجائز کاموں میں جس کا شریعت کے اندر کوئی گنجائش ہو۔ بعض لوگ وہ عورتیں نچاتے ہیں اور ان کے اوپر پیسے پھینکتے ہیں، یا وہ ہمارے طرف تو وہ ہے مرد ہوتے ہیں، اس کا کیا نام ہے؟ ہاں وہ تو بھی عربی میں بتایا، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، تو وہ نچواتے ہیں اور اس کے اوپر پیسے پھینکتے ہیں، لیکن اگر اس کو کہو کہ مسجد کے اندر واش روم میں لوٹا نہیں ہے، اس کے لیے 10 روپے دو گے، ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو کیا کرنا ہے؟ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو۔ ایک حکیم گزرا ہے بہت بڑا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان اس آیت پر عمل کرے وہ کبھی بیمار نہ ہو، وہ کبھی بیمار ہو۔ کلو کھاؤ، واشربوا پیو، ولا تسرفوا، حد سے کھانا بھی پینا بھی، تو نہ زیادہ اتنا کھاؤ کہ ادھر ہی مر جائے، نہ اتنا پیے کہ ادھر ہارٹ اٹیک آ جائے، بلکہ ولا تسرفوا، اسراف ہو، انہ لا يحب المسرفین، اس لیے کہ اللہ رب العزت کسی بھی کام میں اسراف کرنے کو پسند ہو۔ یہاں تک کہ ظہر کی نماز ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ اگر یہ کوئی 5 پڑھنا چاہے اسراف کرے گا۔ ہمارا 1 لوٹے سے وضو ہوتا ہے، وہ 2 لوٹے استعمال کرتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو جہاں پر نلکے ہیں مسجد وضو خانے میں تو کوشش کرے کہ اس کو توڑا کھولے۔ بعض لوگ اتنا زیادہ کھول لیتے ہیں کہ وہ پھر ایک لپ وہ منہ پہ ڈالتے ہیں تو 5-6 لپ وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کرے کہ جتنے سے وضو ہو جاتا ہے، جتنے سے غسل ہو جاتا ہے اتنا پانی استعمال کرے، باقی ویسے ضائع نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔